اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت جہنم کے باب ما جاء ان للنار نفسین کے دوسرے اور آخری حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 245 ہے اور آج کا ہمارا یہ درس پچھلا جو درس تھا اس کا آخری حصہ اور تتمہ ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی حناد نے روایت کی ابو معاویہ سے، ابو معاویہ نے روایت کی اعمش سے، اعمش نے روایت کی ابو سفیان سے، اور ابو سفیان نے روایت کی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یعذب الناس من اہل التوحید فی النار حتی یکونوا فیہا حمما. دوزخ میں اہل توحید میں سے یعنی مسلمانوں کو بھی سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے. ثم تدرکہم الرحمۃ فیخرجون. پھر ان کو رحمت الہی پہنچے گی، پس وہ جہنم سے نکالے جائیں گے. ویطرحون علی ابواب الجنہ. اور جنت کے دروازوں پر ڈالے جائیں گے. قال. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فیرش علیہم اہل الجنۃ الماء. جنتی ان پر پانی چھڑکیں گے. فینبتون کما ینبت الغثاء فی حمالۃ السیل ثم یدخلون الجنۃ. پس وہ اگیں گے جس طرح سیلاب کے ساتھ بہہ کر آنے والے کوڑے میں بیج اگتا ہے. سیلاب جس کوڑے کو اٹھا کر لے آتا ہے اور اس میں جیسے بیج اگتے ہیں، تو اس طرح یہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. ثم يدخلون الجنۃ. اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. قد روی من غیر وجہ عن جابر. اور یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی طریق سے مروی ہیں. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ہمیں روایت کی سلمۃ بن شبیب نے، انہوں نے روایت کی عبد الرزاق سے، انہوں نے روایت کی معمر سے، انہوں نے روایت کی زید بن اسلم سے، انہوں نے عطاء ابن یسار سے، اور عطاء ابن یسار نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان. دوزخ سے نکالا جائے گا ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہو، یعنی کمزور سے کمزور ایمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالا جائے گا. قال ابو سعید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں: فمن شک فلیقرأ. اور جس کو اس بات میں شک ہو تو وہ سورہ نساء کی یہ آیت پڑھے: ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ. کہ اللہ جل شانہ ذرہ بر ظلم نہیں کریں گے.
ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی آج کے سبق کی پہلی روایت میں ہم نے پڑھا کہ مسلمان گناہگار جو دنیا سے بغیر توبہ کے چلے گئے اور یا دوسروں کے حقوق لے کر دنیا سے چلے گئے، تو وہ لوگ جہنم میں ان کو سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اپنی سزا پورے کرنے کے بعد جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو جہنم کی سزا کی وجہ سے ان کی رنگت بالکل جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، یہ لوگ رنگت بالکل سیاہ ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ کی رحمت جب ان کو پہنچے گی، جہنم سے نکال کر ان کو جنت کے دروازوں پر ڈال دیا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی ان کے اوپر پانی پھینکیں گے، تو ان پانی پھینکنے سے ان لوگوں میں تازگی آ جائے گی اور وہ ساری چیزیں ان سے جو علامات وغیرہ تھے اہل جہنم ہونے کے، دوزخی ہونے کے، سزا یافتہ ہونے کے، وہ اس پانی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، اور یہ ایسے اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے سیلاب اپنے ساتھ کوڑا لے کر آتا ہے اور اس میں سے کہیں کہیں وہ بیج اگ جاتے ہیں، تو ایسے یہ لوگ جگہ جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ثم يدخلون الجنہ، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو روایت سلائیڈ کی ذکر ہوئی تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ جہنم سے ہر اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بر بھی ایمان ہوگا، ایک ذرہ بر، اور یہ وہی موقع ہوگا کہ پھر کافر جو بالکل صرف ایک ہی دفعہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا تو ان کو دیکھ کر پھر وہ افسوس کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، پھر وہ کہیں گے کہ کاش اگر ہم بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے، ایمان لے آتے، تو یہ وہی موقع ہے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کس کو اس بات میں شک ہو تو پھر سورہ نساء کی یہ آیت پڑھے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، کہ اللہ جل شانہ ایک ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ تو مطلب یہی کہ ان کے دل میں چونکہ ذرہ برابر ایمان موجود ہے تو اس ذرہ برابر ایمان کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں جی اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني ابن أنعم عن أبي عثمان أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی رشدین ابن سعد سے، رشدین ابن سعد نے کہا کہ ہمیں روایت کی ابن انعم نے، انہوں نے روایت کی ابو عثمان سے، ابو عثمان نے روایت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما فقال الرب تبارک وتعالی اخرجوهما، دو شخص مومنین میں سے جو جہنم میں گئے ہیں ان میں سے وہ دو بہت زیادہ روئیں گے، چلائیں گے، تو اللہ جل شانہ حکم دیں گے اخرجوہما، فلما اخرجا قال لہما، ان دونوں کو باہر نکالو، جب ان کو نکالا جائے گا اللہ جل شانہ ان سے فرمائیں گے لأی شیء اشتد سیاحکما، کس وجہ سے تم اس قدر چلا رہے تھے، قالا، یہ دونوں کہیں گے فعلنا ذالک لترحمنا، ہم نے یہ حرکت اس لیے کی کہ آپ ہم پر رحم فرمائے، قال رحمتی لکما، اللہ جل شانہ فرمائیں گے میرا رحمت اور رحم تمہارے اوپر یہ ہے، ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار فینطلقان فیلقی احدہما نفسہ فیجعلها علیہ بردا وسلاما، اللہ جل شانہ ان کو فرمائیں گے
کہ میرا رحم تم پر یہ ہے کہ تم دونوں جاؤ اور خود کو وہی ڈالو جہاں تم دوزخ میں تھے۔ بس وہ دونوں چلیں گے تو ان میں سے ایک خود کو جہنم میں ڈالے گا، فَيَجْعَلُهَا عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، تو اللہ جل شانہ جہنم کو اس کے لیے سلامتی والا ٹھنڈا بنا دیں گے۔ وَيَقُومُ الْآخَرُ فَلَا يُلْقِي نَفْسَهُ، اور دوسرا کڑا ہوگا تو وہ خود کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اس کو اللہ جل شانہ فرمائیں گے مَا مَنَعَكَ أَن تُلْقِيَ نَفْسَكَ كَمَا أَلْقَى صَاحِبُكَ، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو خود کو جہنم میں ڈالے جس طرح تیرے ساتھی نے کیا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا تُعِيدَنِي فِيهَا بَعْدَ مَا أَخْرَجَتْنِي، تو وہ عرض کرے گا اے میرے رب مجھے امید تھی کہ آپ مجھے جہنم سے نکالنے کے بعد پھر اس میں نہیں لوٹائیں گے۔ فَيَقُولُ لَهُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو اسے اللہ جل شانہ فرمائیں گے لَكَ رَجَاؤُكَ، تمہارے لیے تمہاری امید ہے، یعنی تیری اس امید کو پورا کیا جائے گا۔ فَيُدْخِلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا بِرَحْمَةِ اللَّهِ، پس دونوں ہی اللہ کی مہربانی سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اسناد هذا الحدیث ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لأنه عن رشدین ابن سعد، کیونکہ یہ روایت مروی ہے رشدین ابن سعد سے یہاں پر، ورشدین ابن سعد هو ضعیف عند اہل الحدیث، اور رشدین ابن سعد یہ ضعیف راوی ہے محدثین حضرات کے نزدیک۔ عن ابن انعم وهو الافریقی، ابن انعم یہ افریقی ہے، والافریقی ضعیف عند اہل الحدیث، اور انعم افریقی یہ بھی محدثین حضرات کے نزدیک ضعیف ہے۔ تو یہ دونوں راوی ضعیف ہونے کی وجہ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت اس کی سند اور یہ روایت یہ دونوں ضعیف ہیں۔ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ دونوں اگرچہ ضعیف ہیں مگر پھر بھی ان دونوں کا ضعف قابل برداشت ہے، اور ان کا ضعف وہ غیر برداشت یعنی ناقابل برداشت نہیں ہے، بلکہ ایک حد کے اندر ہیں، تو اس وجہ سے ان کی روایت وہ مقبول ہے۔ بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن زكوان عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے روایت کی حسن بن زکوان سے، انہوں نے ابو رجاء عطاردی سے، انہوں نے روایت کی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، قال کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لَيُخْرَجَنَّ قَوْمٌ مِّنْ أُمَّتِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَتِي يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ، ضرور میری امت کی ایک جماعت میری سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی جو جہنمی کہلائیں گے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وابو رجاء العطاردی، یہ جو راوی آئے ہیں اسمہ عمران ابن تیم، ان کا نام عمران ابن تیم ہے۔ ویقال ابن ملحان، عمران ابن ملحان بھی کہا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا سوید بن نصر قال حدثنا ابن المبارک عن یحییٰ ابن عبید اللہ عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن عبید اللہ سے، یہ اپنے والد عبید اللہ سے نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رأیت مثل النار نا محاربها ولا مثل الجنت نا مطالبها، میں نے دوزخ جیسا حال نہیں دیکھا کہ اس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، اور نہ جنت جیسا حال دیکھا کہ اس کا چاہنے والا سو رہا ہے، طلب کرنے والا سو رہا ہے۔ انما حدیث انما نعرفه
من حدیث یحییٰ ابن عبید اللہ، یہ حدیث اس کو ہم جانتے ہیں صرف یحییٰ ابن عبید اللہ کے طریق سے. ویحییٰ ابن عبید اللہ ضعیف عند اہل الحدیث تکلم فیہ شعبۃ، اور یحییٰ ابن عبید اللہ یہ محدثین حضرات کے نزدیک ضعیف ہے. شعبہ رحمہ اللہ نے ان میں کلام کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، پہلی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت میری سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکالی جائے گی، جو جہنمی کہلائیں گے، یعنی جنتی ان کو جہنمی جہنمی پکاریں گے. تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ہؤلاء عتقاء اللہ، اہل جنت کو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جہنم سے آزاد کردہ ہے. جبکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں جو ذکر ہے کہ یہی جہنمی لوگ جن کو جہنمی جہنمی کہا جاتا ہوگا وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ ان کا یہ نام مٹا دیں گے، یعنی پھر جنتی ان کو اس نام سے نہیں پکاریں گے. آخری جو روایت ذکر ہوئی تو یہ روایت مطلب اس کا یہ ہے کہ جہنم اس سے بھاگنے والا وہ بھی سو رہا ہے اور جنت کو حاصل کرنے والا وہ بھی سو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ دونوں بیدار ہو. بیدار کس لیے؟ جہنم سے بھاگنے والا بیدار ہو تو ظاہر سی بات ہے جہنم سے بھاگنے کے لیے اس کے لیے نیک اعمال کی ضرورت ہوگی. جنت طلب کرتا ہے اور جنت کے لیے سامان کوئی تیار نہیں کیا تو بھی اس کو بیدار رہنا چاہیے. جہنم سے بچنے کا بھی سامان کرنا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا بھی سامان تیار کرنا ہے جو کہ نیک اعمال ہیں. تو لہٰذا جو جہنم سے بھاگنے والا ہے وہ بھی سو رہا ہے اور جنت کا طالب، جنت طلب کرنے والا وہ بھی سو رہا ہے. جاگنا چاہیے، بیدار رہنا چاہیے تاکہ جہنم سے بچنے کا بھی سامان تیار کرے اور جنت میں داخل ہونے کا بھی سامان تیار کر سکے. یہ روایت آخری اس میں جو راوی آئے ہیں یحییٰ ابن عبید اللہ، یہ راوی ضعیف ہے اور شعبہ رحمہ اللہ نے ان میں کلام کیا ہے تو اس وجہ سے یہ روایت، یہ حدیث ضعیف ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.